الرحمن الرحیم۔ آئیے عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر سبق نمبر 1 لیکچر نمبر 3۔ آج ہم پڑھیں گے حمد کی ایکسرسائز میں سب سے پہلا سوال ہوگا درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے سوالات کے جوابات لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ مختصر سوال لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی۔ تو ہم لکھیں گے یہاں سب سے پہلے تو ہم سوال نمبر لکھیں گے، سوال نمبر 1 مختصر سوالات کے جوابات۔ تو اس کے بعد ہم نے چونکہ پہلی جزء حل کرنی ہے تو پہلی جزء حل کرنے سے پہلے ہم لکھیں گے جواب جزء نمبر 1۔ جواب جزء نمبر 1 لکھنے کے بعد ہم نے پہلا سوال پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا ایک لفظ کہہ کر کائنات کو بنایا۔ تو اس کی ہم ہیڈنگ دیں گے لفظ کن۔ تو یہاں ہماری ہیڈنگ بنے گی لفظ کن، یہ ہے ہماری ہیڈنگ۔ اس کے بعد یہ تفصیلی علامت، اس کے بعد ہم پین کے ساتھ یا بال پوائنٹ کے ساتھ یہاں سے شروع کریں گے تفصیلی علامت جہاں سے ختم ہوتی ہے، اس سے نیچے والی لائن سے ہم یہ اس کا جواب لکھنا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات لفظ کن کہہ کر بنائی، یعنی وہ لفظ کون سا ہے، لفظ کن۔ تو یہاں سے جواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ حرف کن سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس طرح سے ہم سوال کا جواب لکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کریں۔ تو ہم یہاں اس کو حل کرنے سے پہلے ہم لکھیں گے جواب جزء نمبر 2۔ جواب جزء نمبر 2 کی ہیڈنگ کیا بنے گی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ یہ ہمارے پاس ہیڈنگ اس کی بنے گی اللہ کی نعمتیں۔ اس کے بعد یہ تفصیلی علامت، تو یہاں ہم اس کا جواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں چند ایک یہ ہیں جیسے نباتات ہیں، جمادات ہیں، یا پانی ہے، ہوا ہے، کھانا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چند اللہ تعالیٰ کی یہاں ہم نعمتیں تحریر کر دیں گے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن میں سے چند ایک یہاں ہم تحریر کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں۔ تو ہم جواب یہاں لکھیں گے جواب جزء نمبر 3۔ تو اس کی ہیڈنگ ہوگی اجالے، اندھیرے، خشک و تر۔ اس کے بعد یہ تفصیلی علامت، تو اس کے بعد ہم پین کے ساتھ یہاں جواب لکھیں گے اس کا کہ اجالے، اندھیرے، خشک و تر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اجالے، اندھیرے، خشک و تر یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہوا، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہوا۔ تو یہاں لکھیں جواب اسی طریقے سے جواب جزء نمبر 4۔ یہاں اس کی ہیڈنگ بنائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی، اس کے بعد یہ تفصیلی علامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا جو بھی حمد میں جن مخلوقات کا ذکر ہوا وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جن کا حمد میں ذکر ہوا وہ ہیں نباتات، جمادات، حیوانات۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کا حمد کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے آخری، جواب جزء نمبر 5۔ یہاں لکھیں گے جواب جزء نمبر 5۔ تو سوال پڑھیے گا، اس حمد کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کریں، اس حمد کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کریں۔ تو یہاں ہم لکھیں گے حمد کا خلاصہ۔ تو یہ خلاصہ ہم نے تشریح کے دوران بیان کر دیا تھا، آپ مزید اس کو شرح سرمایہ سے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد اس یہاں لکھ سکتے ہیں، لیکن ہیڈنگ یہی ہوگی حمد کا خلاصہ۔ تو خلاصہ اس کا تقریباً 7 سے 8 لائنوں میں ہم لکھیں گے، اس سے زیادہ خلاصہ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ درجہ ذیل الفاظ سے مصرع مکمل کریں۔ لفظ ہے مخلوقات، آسمانی، مظاہر اور بشر۔ ہم دیکھیں گے نظام
نظام کے آگے ڈیش ہے، ڈیش کے اندر آئے گا نظام آسمانی، یہاں آسمانی آئے گا، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ زمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر، یہاں آئے گا مظاہر اس کی قدرت کے۔ نمبر 3 وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، یہاں آئے گا مخلوقات۔ تو ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، یہاں آئے گا بشر، یعنی بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب کا پر نشان، ٹیک کا نشان لگائیں۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ حفیظ جلندری کی، تو یہاں ہم ٹک لگائیں گے حفیظ جلندری پر۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے، تو یہاں آئے گا حرف کن، یہ ہمارے پاس تیسرا آپشن ہوگا حرف کن۔ نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ دیکھیے کہ ان کا خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ایک ہی نظام کے عناصر ہیں، تو اس کے اندر پہلا آپشن ہوگا خالق ایک ہے، یعنی نظام آسمانی اور بہار جاودانی دونوں کا خالق ایک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات سے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، یعنی یہ آپشن ہمارے پاس ہوگا۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں ہی اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، تو ہمارے پاس یہ ٹک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ اور احسان یہ کیا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا کیا، تو ہمارے پاس یہ جواب ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے کالم کے اعتبار سے۔ کالم دیکھیے، ایک حرف کن عالم کا پیدا ہونا، بہار جاودانی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا فطرت اسلام پر، کائنات خالق، بچھائے دسترخوان نعمت۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، تو متضاد کا معنی ہوتا ہے الٹ، تو ہم ان کے الٹ لکھیں گے۔ شمس کا معنی سورج اور اس کا الٹ قمر، سرد گرم، تر خشک، تاریکی اجالا، خالق مخلوق، ثابت سیار۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ معنی ہم نے چونکہ بیان کیے بھی تھے، دوبارہ ان کو کر لیتے ہیں۔ حرف کن وہ حرف جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا۔ صدائے ہاؤ ہو، صدا کا معنی آواز، ہاؤ ہو کا معنی گہما گہمی۔ کشاکش کا معنی کھینچا تانی۔ بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار۔ جلوہ آرا جلوہ دکھانے والے، جلوہ ظاہر کرنے والے، جلوہ دکھانے والے۔ جمادات جمی ہوئی چیزیں، بے جان چیزیں۔ بشر انسان۔ حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصر بنائیں۔ قدرت اس کی جلوہ آرا زمین پر ہیں مظاہر، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ کا خالق نباتات، جمادات، حیوانات، اور وہی خالق ہے نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، نظام آسمانی اسی کی حکمرانی سے ہے، جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر۔ تو اس کی ترتیب ہے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، تو یہ ہے وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ حمد کا خلاصہ یہ چونکہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کو لکھیے گا۔ سوال نمبر 9 حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے۔ تو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہو، جیسے باغبانی ہے، حکمرانی ہے، اور اس طرح حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ان کے ہم آواز ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی جو الفاظ ہیں جیسے کائنات، تو نباتات، جمادات، حیوانات، تو یہ ہوتے ہیں ہم الفاظ، یعنی جن کو ہم قافیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اعراب لگائیں گے ہم، سب سے پہلے ہمارے پاس حرف کن۔ حرف کن، تو یہاں اس کو دیکھیے گا، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کو پیپر میں کیسے لکھنا ہے۔ سوال نمبر جو بھی ہوا، سوال نمبر لکھنے کے بعد فرض کر لو کہ یہ سوال نمبر 3 ہے، تو یہاں ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے اعراب، ٹھیک ہے۔ اعراب ہم سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے حرف کن، تو یہاں لکھیے گا حرف کن۔ پیپر میں اعراب لگاتے وقت لفظ کو بڑا لکھیے گا اور اعراب بھی، تاکہ سارے اعراب اس کے واضح ہو جائیں۔ حرف کن، ہا کے اوپر زبر، را ساکن، فا کے نیچے زیر، کاف کے اوپر پیش نون ساکن، حرف کن۔ اور اس کے بعد
جمادات، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، تا ساکن، نباتات، نون کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر، تا کے اوپر زبر، تا ساکن، بشر، با کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر، را ساکن، نعمت، نون کے نیچے زیر، عین ساکن، میم کے اوپر زبر، تا ساکن۔ یہ ہمارے پاس یہ اعراب تھے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ایکسرسائز اس کی مکمل ہے۔ آپ نے گھر سے لکھنے والا جو کام ہے وہ سوال نمبر 1 مختصر سوالات کے جوابات، وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے کہ جس میں آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور سوال نمبر 10 درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ 3 سوال آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لے کے لانے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس سے اگلا سبق شروع کریں گے۔